نیکی کرنا کا زیادہ اجر ہے یا گناہ سے بچنا زیادہ بڑا اجر ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے اعمال جو ہے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے، جو شخص اس سے جڑ گیا وہ پار ہو گیا۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے؟ اللہ ہمیں بار بار کیوں مسجد میں بلاتا ہے، کیوں اپنے قریب بلاتا ہے؟ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی، آخری عشرے کی، رمضان کی، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ عقیدہ اپنا صحیح کر سکتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل سکتے ہیں نا، اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں نا، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں نا۔ کیا مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کو معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ ہمیں بار بار کیوں مسجد میں بلاتا ہے، کیوں اپنے قریب بلاتا ہے؟ اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کوئی ہے ہمیں معاف کرنے والا؟ کر سکتا ہے کوئی ہمیں معاف اس کی ذات کے علاوہ؟ کہ آپ نے اب وہ عمل کیسے کرنے ہیں جن سے آپ کی تھوڑے عمل سے بھی آپ کو بہت بڑا اجر ملے۔ یہ وہ جانتا ہے کہ اس کی لیلۃ القدر کس دن بنی ہے۔ آپ کی چھوٹی عبادت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہو، کہ اگر آپ سے نیکی نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم اس رات کو گناہوں سے تو پاک کر لیں، کیونکہ ان راتوں کو جس نے کھو دیا اس نے بہت بڑا خسارہ۔ اس زندگی کے لحاظ سے بھی ہم غافل ہیں اور آخرت کی زندگی کے لحاظ سے بھی ہم غافل ہیں۔ اپنے لاسٹ ڈیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، لیکن آخری چانس ہے، لاسٹ ڈیز ہیں۔ ریس میں کیا کرتا ہے بھاگنے والا؟ جب اس کو پتہ ہے ریس کا لاسٹ راؤنڈ چل رہا ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے۔ آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے ایگزام سر پہ آ گئے ہیں، آخری 10 دن رہ گئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں زیادہ؟ راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں کہ نہیں اڑتی ہیں آپ لوگوں کی؟ ان راتوں کی نیندیں کیوں نہیں ہماری اڑ رہی؟ ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ کیوں اتنے ہم جسے کہہ لیں کہ سوئے میں ہیں اپنے انجام سے جو ہمارے آگے آنے والا ہے ہماری زندگی میں؟ اس زندگی کے لحاظ سے بھی ہم غافل ہیں اور آخرت کی زندگی کے لحاظ سے بھی ہم غافل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے تلاش کرتے تھے اس رات کو، عبادت سے جاگ کے، اعتکاف کر کے۔ اعتکاف کا کیا مقصد تھا؟ یہ نہیں جو آج ہم نے بنایا ہوا اعتکاف کا ریسٹ بنایا ہوا مقصد، کہ راتوں کو تھوڑی سی عبادت کر لی، دن کو پورے دن سوتے رہے۔ فتنہ تو یہی کہوں گا، اعتکاف میں بھی جو فتنہ ہے سب سے بڑا وہ موبائل ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے؟ خاص رجوع اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے۔ اعتکاف جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت، جو بہت مین عبادت ہے آخری 10 راتوں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اعتکاف کیا کہاں جائے؟ دیکھیں عبادات جو ہے نا، بہت ساری نفلی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ وہ آپ گھر میں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نفل اپنی سنتیں گھروں میں پڑھو تاکہ تمہارے گھر آباد ہوں، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لیکن اعتکاف کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو اہتمام کیا وہ مسجد میں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے، اور ان کی وفات، ان کے جانے کے بعد بھی وہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا تعلق بنانے کے لیے۔ یہ ساری جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری زندگی میں بیسیکلی اگر ایز اے ہول مومن کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، ایکچولی اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی، آخری عشرے کی، رمضان کی، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس میسج کو اگر انسان سمجھے نا، یہ میسج ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ وہ تو ہمارا ہے، ہم اس کے بن جائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار کیوں مسجد میں بلاتا ہے، کیوں اپنے قریب بلاتا ہے؟ کہ ہم محسوس کریں اس کی محبت کو، اس کے تعلق کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو، تاکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق بنے، ہم اس سے جڑ جائیں۔ یقین مانیں اس سے جو شخص اس سے جڑ گیا وہ پار ہو گیا۔ جس کا اس سے تعلق بن گیا، دنیا کے تعلق اس کے سامنے پھر کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ اس کی زندگی میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کو صرف سب سے زیادہ امپورٹنس یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، اور رب جن چیزوں میں راضی ہے ان چیزوں کی طرف محنت کرتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جو آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب وہ چیزیں سمجھ لیں کہ جو آخری عشرے میں بھی اور آخری طاق راتوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جن سے اجر بہت زیادہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ کی خاطر کھڑا ہوا، قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کو معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچیں اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کوئی ہے ہمیں معاف کرنے والا؟ کر سکتا ہے کوئی ہمیں معاف اس کی ذات کے علاوہ؟ تو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو، اس رات کو کھڑے ہو میرے لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھڑے ہو جو اللہ کے آگے, اللہ کو اتنا پسند آئے گا تمہیں معاف کر دے گا, اور جب وہ معاف کر دے گا اور ہمیں کیا چاہیے. اس رات کا جو اجر ہے وہ میرے خیال سے کیلکولیٹرز کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر رمضان کے اندر نیکی کی ملٹیپلیکیشنز, آپ یہ کیلکولیشن اور ملٹیپلیکیشن میں پھنس جائیں گے اگر میں نے آپ سے یہ باتیں کی. یہ صرف اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن کتنی وسیع ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جب وہ رات ہو تو ہم سجدے کی حالت میں ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ جب وہ رات ہو ہم جاگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوں, ہماری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ جائے, ایک قطرہ آ جائے آنسو کا. اللہ سے دعا ہے کہ اس وقت جب وہ رات ہو, وہ لمحے ہوں, تو ہم اس حالت میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم نافرمانی کی حالت میں نہ ہوں. سب سے پہلے جو چیز, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ عبادات تو بہت ساری ہیں, لیکن ان سے پہلے کچھ کرنے کے کام سمجھ لیں کہ ان سے پہلے کرنے کے جو کام ہیں جن سے ہماری تھوڑی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا, زیادہ بھی قبول فرما لے گا, لیکن کچھ پری ریکویزٹس ہیں وہ ضرور سمجھ لیں. ایک سب سے پہلے اپنا عقیدہ کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شرک نہیں کرنا. آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور وہ کسی اور سے بھی کرتا ہو, آپ کے علاوہ اور بھی کسی سے کرتا ہو. اس رات میں کہتا ہوں کسی یہ شوہر سے یا مرد سے پوچھیں کہ اگر اسے پوچھا جائے کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ اور کسی سے محبت کرے تو اس کی کیا حالت ہوگی, وہ برداشت کرے گا؟ اور اس کی ذات کی رحمت کی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہوتا ہے, پھر بھی ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بندہ پلٹ آئے, لوٹ آئے میری طرف. کفار کہتے تھے نا لے آؤ عذاب, پھر آپ پتھروں کی بارش کر دو. کیا اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش ان پہ کر نہیں سکتا تھا؟ اسے پتا تھا ان میں سے کچھ لوگ آ جائیں گے, پلٹ جائیں گے, ان کو میں موقع دیتا ہوں. یہ ابھی بھٹکے میں ہیں جس طرح ہم آج بھٹکے میں. تو پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ شرک سے اپنے آپ کی ذات کو بچائیں. دوسری چیز جو بھی صرف اس رات میں نہیں, پوری زندگی میں ایک اصول بنانے, جو عمل کرنا ہے, جو نیکی کرنی ہے, جو عبادت کرنی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے. تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو, الدین یسر, دین میں آسانی پیدا کرو, دین میں مشکل نہیں ہے. جو مشکل آنے والی ہے نا آخرت میں ہمارے اوپر, اس کے لحاظ سے دین کے اوپر پریکٹس کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے, اور آسانی ہی پیدا کرنی چاہیے لوگ. تیسری چیز, اپنی انٹینشنز کو کلیئر کریں, اپنی نیتوں کو صاف کریں. دیکھیں ایک بندہ نیت کرتا ہے میں اعتکاف بیٹھوں گا, کسی بھی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا, صحت کی وجہ سے, کوئی ایمرجنسی گھر میں آ گئی, والدین کی طبیعت خراب ہو گئی, کوئی بچے کو نقصان ہو گیا, زندگی نے وفا نہ کی, چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دے گا. آج اس گھڑی اس لمحے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ان راتوں کو زندہ کرنا ہے, جاگ کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ قبول کر لے گا. اپنی نیت کو تو صاف کریں. ہم عبادت تو ہر بندے کی استطاعت ڈیفرنٹ ہے نا, ہر بندہ ایک اسٹرینتھ تو نہیں رکھتا. ایک بندہ 10 kg لفٹ کرتا ہے تو دوسرا 50 kg لفٹ کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور اسٹرینتھ. لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. آپ نے نیت کیا کی ہوئی ہے, یا اللہ میں پوری رات جاگنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تیری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں, ان راتوں میں تم مجھ سے راضی ہو جانا, یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری عبادت کروں, ایسی عبادت کروں کہ تو فرشتوں میں رشک کرے میرے بندے نے دیکھو میری کیسی عبادت کی ہے. چوتھی چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے تعلقات کے اوپر فکر کریں. صلہ رحمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال زمین اور آسمان کے بیچ معلق ہی رہتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے اعمال جو ہے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے. آپ ساری رات عبادت کر رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں, ٹانگیں آپ کی تھک گئی ہیں, دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں, رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن بھائی کے ساتھ لڑائی ہے, بہن کے ساتھ لڑائی ہے, بغض ہے دوستوں کے بارے میں دل میں. دل کو صاف سب سے پہلے کریں. جو یہ عمل ہے نا, یہ آپ کا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے نا اس کو قبولیت پہ پہنچا دے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا, کوشش کر رہا ہے, لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. عقیدہ اپنا صحیح کر سکتے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل سکتے ہیں نا, اپنی نیت کی اصلاح کر سکتے ہیں نا, اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں نا. اس میں کون سی ایفرٹ ہم نے کرنی؟ اس میں اپنے نفس کی قربانی ہے. یہ وہ قربانی ہے جو روزہ لینے آئے ہم سے, اور اس کا اجر اور اس کا الٹیمیٹ کلائمیکس جو ہے وہ ان راتوں میں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے سب سے پہلے آپ صحیح کریں, تو پھر آپ کی چھوٹی عبادت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہو. تو اب آ جائیں ان عبادات کی طرف. اب اس
پریکٹیکل چیز کی طرف آ جائیں کہ ہم اپنے تھوڑے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم اللہ کی عبادت اس کی شان کے رتبے کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی شان بیان کر سکتا ہوں؟ مختصر جسے کہتے ہیں نا، ہماری چھوٹی چھوٹی ایکشنز کو، ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا، عموماً کسی سے آپ نے سنا ہو کہ یار بعض اوقات آپ کسی کو بہت بڑا گفٹ بھی دے دیں تو وہ میٹر نہیں کرتا، کسی چھوٹی سی مسکراہٹ، ایک پھول دے دیں، وہ آپ اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے اب میں آپ جو باتیں بتا رہا تھا ان میں یہ کہ آپ نے اب وہ عمل کیسے کرنے ہیں جن سے آپ کی تھوڑے عمل سے بھی آپ کو بہت بڑا اجر ملے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے اس رات میں جس کا خیال رکھنا ہے، یہ رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے۔ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کے درمیان 3 نمازیں آتی ہیں۔ تینوں نمازوں کی فرض نماز کو با جماعت، اور بیسٹ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص عشاء کی فرض نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کی آدھی رات عبادت کے اندر کاؤنٹ کر دی جاتی ہے، اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے اس کی آدھی رات۔ اجر تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا وہیں میں لکھ دیا جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی۔ سب سے پہلے تو اپنا عبادت کا اکاؤنٹ اوکے کریں کہ آپ نے اکاؤنٹ پورا آپ نے بنا لیا۔ اب اس کے اندر آپ کتنی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، کتنے رنگ بھرتے ہیں، اس کینوس کو کتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، یہ اب آپ کی ایفرٹس ہیں۔ دوسری ایفرٹ جو آپ نے کرنی ہے، چھوٹی سے شروع کریں۔ بہت بڑا اگر بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس 10 روپیز ہیں، آپ کے پاس 100 روپیز ہیں، آپ کے پاس 1000 روپیز ہیں، ان 10 راتوں میں ڈیلی کے بیس پہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی کے بیس کے اوپر آپ جو ہے ایک کنسسٹنٹ صدقہ کریں۔ ڈیلی آپ نے 100 روپیز اگر دینے ہیں رات کو تو ڈیلی 100 ہی دینے، کیونکہ جس دن لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس دن جو ملٹیپلیکیشن ہوگی وہ بہت آگے چلی جائے گی، اور ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خیر ہے، اس میں بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا ہے 10 راتوں کے اندر، کیونکہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ 27ویں رات کو کنفرم کر دیتا تو کوئی بندہ ساری 10 راتیں عبادت کرتا اور 27ویں والے دن بیمار ہو جاتا یا کوئی وجہ ہوتی وہ اس دن نہ عبادت کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ اس کی لیلۃ القدر کس دن بنی ہے۔ جس دن انسان کو کامیابی کا پروانہ مل جائے گا، بخشش کا پروانہ مل جائے گا، رحمتوں کا خزانہ مل جائے گا، اس دن اس کی لیلۃ القدر ہوگی۔ تو صدقے کو جو ان سے مس نہ کریں۔ تیسری چیز، قیام اللیل میں آپ سے جتنی استطاعت میں آپ سے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں پڑھیں، آپ سے نہیں پڑھے جاتے، تھک گئے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں۔ دیکھیں مسجد کے اندر جب آپ موجود ہوں گے تو آپ جو کچھ نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہوگا۔ تو اس لیے اس رات میں کثرت سے قرآن کو پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقہ کریں، اور ایک اور چیز ذکر اذکار۔ ذکر جو ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمات جو زبان پہ بہت لائٹ ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اللہ کا میزان، اللہ کا میزان جس میں پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی نیکیاں آتی ہوں گی، آ جائیں گی، سما جائیں گی، صرف 2 کلمات اس کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ پڑھیں، شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، شکر ادا کریں۔ اپنی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ کہ انسان اپنی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اب آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، اس میں علماء کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ نیکی کرنا کا زیادہ اجر ہے یا گناہ سے بچنا زیادہ بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سے نیکی نہیں ہو پا رہی ہے تو کم سے کم اس رات کو گناہوں سے تو پاک کر لیں، غیبت سے تو پاک کر لیں، جھوٹ سے تو پاک کر لیں، بد نظری سے تو پاک کر لیں، موبائل کا مس یوز سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، گیمز سے تو اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ اسی رات کو ہی اپنی ساری شاپنگ عید کی کرنی ہے۔ کیا ہو گیا اگر آپ کی کوئی 2-4 چیزیں اگر مس ہو گئیں؟ خسارہ تو دیکھیں کتنا بڑا کر رہے ہیں آپ، 83 سال کی عبادت سے۔ اللہ اکبر، آپ
محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودیوں نے ایک شخص نے خدمت کی، یعنی کہ ایک کام کیا فجر سے لے کر ظہر تک، اور ان کو اس کی تنخواہ ملی۔ عیسائیوں نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، ان کو ان کی پے ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جو خدمت کی، جو کام کی، وہ عصر سے مغرب تک کا تھا، اور ان کو جو پے ملی یا جو ان کو اجر ملا وہ دگنا ملا، جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ اس چیز پہ حسد کرتے ہیں کہ انہوں نے کام بھی تھوڑا کیا اور ان کو اجر بھی ڈبل مل گیا۔ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں ان کی عمر بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے لیکن اس میں برکت کتنی رکھی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ایک یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم نے صرف نیکیاں نہیں کرنی، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک شپ ہے، آپ بہت خوبصورت شپ بنا رہے ہیں، بہت خوبصورت بہترین اس میں چیزیں لگا رہے ہیں، سونے چاندی ڈائمنڈز کی ہیں، اور اس کے بیچ میں آپ کچھ سوراخ بھی کری جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ سوراخ کیا ہے؟ وہ سوراخ یہی تو ہے کہ ہم گالی دینے سے باز نہیں آ رہے، ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے، ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم گناہ سے نہیں بچ رہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں میں اپنی آپ کو نہیں روکا اور احتیاط نہ کی تو ہماری بہت ساری عبادت، بہت ساری محنت جو ہے وہ اس شپ کی طرح ہی سنک کر جائے گی، جو کسی انسان نے بہت جیسے ٹائٹینک بنایا تھا نا، بہت زبردست بنایا، کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا نا، ایک غلطی سے ہی ٹوٹ گیا نا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ یہ ہماری نیکیوں کا ٹائٹینک جو ہے وہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ڈوب نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مختلف جواب دیے، کسی نے کہا کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی نے کہا کسی کے پاس جائیداد نہیں ہے، کسی کے پاس سونا نہیں ہے، دینار مال و دینار یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ مفلس ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ ایک شخص آئے گا اللہ کے پاس قیامت والے دن، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر پلڑے میں رکھ دیں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی وہ اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف دیکھیں گے تو ایک لمبی قطار لگی ہوگی لوگوں کی جن کے اس نے حق مارے ہو۔ کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی جائیں، ایک ایک کرتے 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 ساری نیکیاں ان لوگوں کے دے دی جائیں گی جن کے اس نے حق مارے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، ساری نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈلتے رہیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کا پلڑا ڈاؤن ہوگا، کہاں وہ جنت میں جانے والا ہوگا نیکیاں لے کے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے، کہاں لوگوں کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا جانے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، گناہوں سے بچنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ سے دعائیں کریں، اور آخری پوائنٹ جس کے پر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا، جو آخری چیز جو ہے اس رات کو کرنے کی، وہ توبہ اور استغفار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس رات کو پاؤ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس دعا کو کثرت سے مانگے، اپنی مغفرت کی دعا مانگے، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرتا ہے، تحب العفو، تو پسند کرتا ہے معاف کرنا، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کثرت سے استغفار کرنے سے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ قیام کرنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، قرآن پڑھنا مشکل، تھک گیا انسان، حلق خشک ہو گیا، زبان تھک گئی ہے، سائڈ میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے رجوع، اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں، وہ آپ کی باتوں کا آپ کو جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صرف اس بندے کو بخشوں گا نہیں، اس کے گناہوں کو بخشوں گا نہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور جس کی بخشش اس رات میں ہو گئی اس کے دوبارے نہارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگیں اس رات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو خیر کے ساتھ گزارنے والے، نیکیوں کے ساتھ گزارنے والے، نیک اعمال کرنے والے، عبادات کرنے والے، دعائیں کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں ان راتوں میں، کیونکہ ان راتوں کو جس نے کھو دیا اس نے بہت بڑا خسارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں، 1000 مہینے سے بہترین رات ہے، لیکن جس نے اس کو کھو دیا اس نے بہت بڑا خسارہ کیا، اور جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے خسارہ کیا، اندازہ کریں وہ کتنا بڑا خسارہ ہو۔ یا اللہ ہمیں خسارے والوں میں سے نہ شامل، یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لینا، یا اللہ
یا اللہ ہمیں خود بھی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں یاروں کو، سب کو موٹیویٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تجھے راضی کریں، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اس امت سے راضی ہو جائے. یا اللہ یہ تیری امت اس وقت بہت زوال میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے. یا اللہ ہماری اس عبادت کو ہماری امت کی طرف سے قبول فرما لیں، اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. یا اللہ ہمارے جو بہن بھائی تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا. کل میرے ایک بیٹے نے ایک بات کی اور میں اس بات پہ کنکلوڈ کر دوں گا. مجھے کہتا ہے بابا کھانا کھا رہا تھا، افطاری کر رہا تھا، بابا ہم کتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں. یا بابا جدھر جنگ لگی ہوئی ہے غزہ میں، وہاں پہ بچے کیا کھا رہے ہوں گے. آپ یقین کریں میں اس کی شکل دیکھتا رہا اور میں حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے موقع پہ کیسی بات کر دی. شاید اس کو بھی اندازہ نہیں ہوگا، لیکن میں اس وقت خود ایک عجیب کیفیت میں آ گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. روز ہر افطاری کے وقت ہمارے پاس کتنی بہترین افطاری ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کوئی ایک سنگل ون مجھے بتا سکتا ہے آج 18 روزے ہو گئے، 17واں روزہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایک افطاری میں کسی کو تکلیف ہوئی ہو، افطاری نہ ملی ہو، یا من پسند افطاری نہ ملی ہو. میں یہ لفظ نہیں بولوں گا افطاری نہیں، من پسند افطاری نہ ملی ہو. آپ میں سے کوئی ایک شخص مجھے بتا سکتا ہے کہ نہ ملی ہو. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو یقین جانیں کہ اگر ہم نے اس کو راضی کر لیا تو پھر وہ ہمیں کیا دے گا. پھر وہ بندہ بتا نہیں پائے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن سے وہ راضی ہو جائے گا، یا جن سے وہ راضی ہو گیا ہے. یا اللہ اب بھی ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہم ان راتوں تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ ہمارے لیے اجر لکھ دے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے اس رمضان میں بھی اور آئندہ رمضانوں میں بھی کہ ہم ان عبادتوں کو جاگ کے گزاریں، تیری رضا میں گزاریں، تجھے خوش کر دیں، تو ہمیں خوش کر دے، ہم تجھے خوش کر دیں. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. ہم میں بہت سارے لوگ تکلیف میں، مختلف تکلیفوں میں، یا اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے. روحانی تکلیفوں میں، فزیکل تکلیفوں میں، مینٹلی تکلیفوں میں. یا اللہ ہماری بہت بیماریاں ہیں، بہت تکلیفیں، ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. یا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ ان کو ختم کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ایسا بنا دے کہ جن سے تو خوش ہو جاتا ہے، جن سے قلب سلیم بنا دے ہمارے دلوں کو. یا اللہ کہ یا اللہ قیامت والے دن تو ہمارے دلوں کو پسند کر لے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پسند کر لے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے.